بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1950 ہے اور آج سورہ محمد کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 7، 8 اور 9۔ چلیے اس سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم والذین کفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم صدق الله العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو، ینصرکم، وہ مدد کرے گا تمہاری، ویثبت، اور وہ ثابت قدم رکھے گا، اقدامکم، تمہارے قدم، والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، فتعسن، تو ہلاکت ہے، لہم، ان کے لیے، واضل، اور وہ ضائع کر دے گا، اعمالہم، ان کے اعمال، ذالک، یہ، بانہم، اس لیے کہ بلا شبہ انہوں نے، کرہوا، ناپسند کیا، ماں، اس چیز کو جو، انزل اللہ، اللہ نے نازل کی، فاحبط، تو اس نے برباد کر دیے، اعمالہم، ان کے اعمال۔ ترجمہ یوں ہے، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے لیے تباہی ہے، اور اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے ہیں، یہ اس لیے کہ انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل کی تھی، چنانچہ اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ بھلا کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے گزرے ہیں؟ اللہ نے ان پر تباہی ڈالی اور کافروں کے لیے اسی جیسے انجام مقدر ہیں۔ ان 3 آیتوں میں 6 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ دوسری بات، وہ تمہارے قدم جما دے گا۔ تیسری بات، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے لیے تباہی ہے۔ چوتھی بات، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے اعمال اکارت کر دیے ہیں۔ پانچویں بات، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی۔ چھٹی بات، چنانچہ ان کے اس جرم کے سبب اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ بزرگان محترم، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو جہاد پر ابھارتے ہوئے ان سے نصرت کا وعدہ فرما رہے ہیں، مگر ان کی نصرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شرط کے ساتھ مقید کیا کہ اگر تم اسی طرح کرو گے تو میں یقیناً تمہاری مدد کروں گا۔ وہ شرط کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو اللہ پر، اس کی کتاب پر، اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر پر ایمان لائے ہو، اگر تم لوگ اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ اللہ کی مدد سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے دین کی سرب بلندی کے لیے اپنے آپ کو تم پیش کر دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، خواہ کتنے ہی کٹھن راستے کیوں نہ ہو اور کتنی ہی سخت جنگ کیوں نہ ہو، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ تمہارے دینوں سے ہیبت بھی ختم کر دے گا اور تمہارے قدم میدان جنگ میں جما دے گا، جس کا نمونہ تم نے بدر کے موقع پر دیکھ لیا کہ تمہاری تعداد دشمنوں کے مقابلے میں بہت ہی کم تھی، جبکہ وہ تعداد میں تم سے 3 گنا زیادہ تھے، اور تمہاری حالت یہ تھی کہ نہ تو تمہارے پاس مکمل ہتھیار تھے اور نہ ہی مناسب سواریاں تھیں، لیکن تمہارے پاس جو قوت تھی زیادہ، وہ ایمانی قوت تھی۔ تم اس وقت اللہ کے دین کی سربلندی کا عزم لے کر میدان جنگ میں کسی اور چیز کی پرواہ کیے بغیر کود پڑے تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا وعدہ پورا فرمایا اور تمہیں بے مثال فتح عطا کی۔ لیکن جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا، برائیوں میں مبتلا رہے، ایمان سے دوری اختیار کی، تو ان کے لیے آخرت میں تباہی ہوگی کہ انہیں مختلف قسم کے عذاب سہنا ہوگا جو انہیں قیامت کے دن دیے جائیں گے، اور انہیں جو بھی اچھے کام کیے ہوں گے ان سب کا انہیں آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ سب بیکار ہو جائیں گے، اس لیے کہ اچھے اعمال کی جزا آخرت میں ایمان پر منحصر ہے، اور جو بھی ایمان لائے بغیر جتنے بھی اچھے کام کرتا رہے گا اسے آخرت میں اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، بلکہ ہر حال میں اسے جہنم ہی میں جانا ہوگا۔
اسی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں بیان کیا کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ اس لیے کیا جائے گا کہ ان لوگوں نے اللہ کی نازل کردہ کتاب اور اس کے احکامات کو ناپسند کیا تھا، انہیں ایمان اور اسلام کی اچھائی معلوم نہیں ہوتی تھی، انہوں نے اسلام کے ساتھ دشمنی اپنا رکھی تھی اور اس اسلام کو ختم کرنے کی سازشیں کی تھیں، اس لیے اللہ نے بھی ان کے اعمال کو ضائع کر دیا کہ جب تمہیں ہماری بھیجی ہوئی چیزیں ہی پسند نہیں تو پھر ہم تم پر کیوں کر مہربانی کریں، ہماری مہربانیاں اور نعمتیں تو صرف ایمان لانے والوں کے لیے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ والذین کفروا فتحسن لهم واضل اعمالهم سے مراد خاص طور پر جنگ بدر میں مارے گئے مشرکین ہیں، فاحبط اعمالهم سے مراد عام مشرکین ہیں۔ بہرحال خلاصہ ان آیتوں کا یہی نکلا کہ جو اللہ پر کامل یقین رکھے گا اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے محنت و مشقت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر حال میں حمایت و مدد کرے گا اور آخرت میں بے حساب اجر سے نوازے گا، مگر جو کفر پر جمع رہے گا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور دین کے خلاف سازشیں کرے گا تو وہ جتنے بھی اچھے کام اس دنیا میں بھلائی کے کر لے گا، بالآخر اسے جہنم ہی میں جانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کفر سے، شرک سے، نفاق سے اور ہر قسم کی برائیوں سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔